أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بعد الصلاة میرے نہایتی واجب الاحترام قدر محتشم سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ، اس مالک ارض و سما کا اعلیٰ تعداد شکر ہے، احسان ہے کہ مالک نے جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتیں نصیب فرمائی ہیں، اور بالائی کرم یہ ہے کہ اس خالق نے ہمیں رمضان المبارک کی عظیم ساعتوں میں اپنے گھر میں بیٹھنے کا عظیم موقع عنایت فرمایا. دعا کریں میرا اللہ زبان پہ حق کو جاری فرمائے، اور اللہ حق سچ بیان کر کے سن سنا کر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ ماہ صیام رمضان ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. اب اس قرآن اور رمضان کا آپس میں بہت گہرا رشتہ ہے. جب کسی شخص کی نسبت بڑے آدمی سے ہو جائے تو وہ یہ کہتا ہے فلاں چھوٹا شخص بڑے کا نام لے کے کہتا ہے کہ میرا تعلق اس بڑے کے ساتھ ہے، تو اپنے آپ کی شرف اور بزرگی اور عزت کو ظاہر کرنے کے لیے وہ یہ کہتا ہے. لیکن یہاں معاملہ برعکس نظر آتا ہے، اور قرآن اور رمضان کا آپس میں تعلق دیکھیے کہ قرآن جڑا ہے رمضان سے اور رمضان جڑا ہے قرآن سے.
قرآن رمضان سے جڑا ہے، رمضان قرآن سے جڑا ہے۔ اب بغیر قرآن مجید سے ہدایت حاصل کی کوئی شخص کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتا۔ آگے جا کر میں بتاؤں گا کہ اس رمضان میں اللہ کریم مسلمانوں کے کون کون سی نعمتوں سے نوازتا ہے، لیکن میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں، جب کسی چیز کی نسبت عظمت والی چیز کے ساتھ ہو جاتی ہے، میرا اللہ اس چیز کو بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جناب حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام، اب آپ کی نسبت جمعۃ المبارک سے ہوئی تو مالک ارض و سامان نے جمعے کو عزتوں سے نواز دیا۔ سوموار شریف کی نسبت جو دن ہے سوموار کا، پیر کا دن، اسے نسبت ہوئی مصطفیٰ سے، اللہ نے اس سوموار کے دن کو بھی عظمت عطا فرما دی، کیونکہ آمینہ کا لال دنیا میں سوموار کے روز تشریف لایا، اللہ نے سوموار شریف کو بھی عزتوں سے نواز دیا، اور مالک ارض و سما نے اس جمعۃ المبارک کو بھی عزتوں سے نوازا۔ میرے قریب آقا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا متن ہے، فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے اسے جمعۃ المبارک کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں، جب ایک چیز کو نسبت دوسری چیز سے ہو گئی، ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے، میرا اللہ عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کو نسبت ہوئی جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام سے، میرے کریم آقا نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ فیہ خلق آدم، اور ماہ صیام میں اللہ رب الجلال کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کے نبیوں کا تذکرہ سننے والوں، فرمایا ماہ سیام میں ہم نے اس کو بھی بڑی عظمتوں سے نوازا ہے، لیکن جمعۃ المبارک کیسی عظمتوں والا دن ہے، فرمایا جس دن سورج طلوع ہوتا ہے تمام دنوں میں سے بہترین دن جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اے اللہ جمعے کو اتنی عظمت، اتنی بزرگی، اتنی شرف، اتنی کرامت کی عطا فرمائی، فرمایا یہ ایسا دن ہے، فرمایا اس دن اللہ نے جناب آدم کو پیدا فرمایا تھا، اس دن اللہ نے جناب آدم کی تخلیق فرمائی تھی۔ وفیہ ادخل الجنہ، فرمایا اس دن اللہ نے جناب آدم کو جنت میں داخل فرمایا۔ وفیہ اخرج منہا، فرمایا اس دن اللہ نے جناب آدم کو اپنا نائب بنا کر دنیا میں بھیجا۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، جمعۃ المبارک کا دن ایسا ہے کہ اس میں جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، یہ دن ایسا ہے کہ جناب آدم کو جنت میں داخل کیا گیا، یہ وہ جمعے کا دن ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو جنت سے زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور فرمایا یہ بڑی عظمتوں والا دن ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو یہ عظیم دن جمعۃ المبارک کا دن ہوگا۔ اللہ شرف اور بزرگی عطا فرماتا ہے جب ایک شے کی نسبت دوسری سی ہو جائے، اور اللہ رب الجلال نے جناب یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے اس دن پر سلام بھیجا جس دن جناب یحییٰ علیہ نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لاتے۔ لے ہو سبحان اللہ، پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ رب کے قرآن سے پیار کرنے والے بیٹھے ہیں، رب کا قرآن پڑھو گا انشاءاللہ۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جب چیز کو عزت و شرف نصیب ہو گیا، اللہ رب الجلال نے فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا۔ 16 پارہ
سورہ مریم ہے وسلام علیہ، فرمایا جناب یحییٰ پر سلام ہو یوم ولدا، جس دن جناب یحییٰ دنیا میں تشریف لائے، ویوم یموت، اور جس دن اللہ نے ان کو اس دنیا سے اٹھا لیا، جب دنیا سے تشریف لے گئے، جب ان کا وصال ہو گیا، ویوم یبعث حیّا، اور جس دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، میرا اللہ تو اس دن میں بھی سلام بھیج رہا ہے جس دن جناب یحییٰ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ایک اور مقام پر جناب عیسیٰ نبی علیہ السلام نے اس دن پر سلام خود کہا جس دن دنیا میں تشریف لائے۔ یہاں پر رک کے بات کرنے والا ہوں، آج ہم نبی بدنبی کی آمد پر سلام بھیجیں، ہم پر طرح طرح کے فتوے لگنے لگ جائیں، یہ سلام کہاں لکھا ہے؟ 12 ربیع الاول کو سلام بھیجنے والوں، میں نے کہا جناب یحییٰ پہ اللہ خود سلام بھیج رہا ہے، جناب یحییٰ پہ اللہ خود سلام بھیجے، جناب حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام اس دن پر سلام بھیجے جس دن خود دنیا میں تشریف لائے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام جس دن دنیا میں تشریف لائے اس دن پر آپ خود سلام بھیج رہے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس دن پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، اور اس دن پر سلام ہو جب مجھ پر موت آئے گی، اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن مجھے زندہ کر کے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ اب میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں پہ پڑھتے ہیں کہ جب عزت و شرف ملتا ہے، جب کسی شے کی نسبت دوسری سے ہو جاتی ہے، میرا اللہ اسے بھی عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ ماہ صیام رمضان المبارک کو نسبت ہے قرآن سے، اور یہاں پر رک کے ایک جملہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں اللہ اگر تمہیں توفیق دے تو گھوم کے دیکھ لینا کہ کثرت کے ساتھ جس کتاب کے حفاظ نظر آتے ہیں اسے قرآن کہا جاتا ہے۔ اگلی بات، آسمانی کتابیں اللہ کریم نے دنیا میں جب نازل فرمائی تو آج ان کے حفاظ دنیا میں نظر نہیں آتے، ان کتابوں کے لوگوں نے تحریف کر دی، اپنے مطلب کی چیزیں نکال لی، ان کتابوں میں رد و بدل کر لیا۔ میں قربان جاؤں اللہ تیرے کلام پر کہ آج 1450 سال گزر چکے ہیں، میرے اللہ کا کلام اسی طرح موجود ہے۔ اچھا ایک اور بات، اب معاملہ کھلتا چلا جا رہا ہے کہ جب کوئی مصنف، کوئی رائٹر جب کتاب لکھتا ہے، کسی کا اگر کتابوں سے واسطہ ہو تو میری اس بات کی تصدیق ضرور کیجیے گا کہ جب کوئی رائٹر کتاب لکھتا ہے تو اس کے آغاز پر پہلے صفحہ پر یہ لکھا جاتا ہے کہ جملہ حقوق بحق کے ناشر محفوظ ہے، اس میں خیانت نہیں کی جا سکتی، اس کی اجازت کے بغیر اس کی نشر و اشاعت منع ہوتی ہے۔ میرے اللہ کا قرآن تو دیکھیے، اور کتاب دنیا میں کوئی اور موجود ہو اس کی حفاظت کا ذمہ وہی لیتا ہے جس نے کتاب لکھی ہوتی ہے، اس کتاب کی حفاظت انسان کرتا ہے جو کتاب لکھتا ہے۔ یہ کلام ہے میرے اللہ کا، فرمایا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ رب رحمان کا کلام ہے، فرمایا کلام بھی میرا ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی رب ذوالجلال نے لیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، فرمایا وہ یہ کتاب ایسی ہے، اے پڑھنے والے قاری قرآن، جب تو قرآن کی تلاوت کرے اس کا موازنہ دنیا داری کی کسی کتاب سے نہ کرنا، یہ کتاب بڑی اعلیٰ و اعظم و اشرف ہے، اس کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے۔ اے میرے اللہ بتا تو صحیح کتاب کی عزت و شرف کس طرح بڑھا دی ہے، فرمایا الف ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔
قرآن کو پڑھنے والے تیرے ذہن سے پہلے یہ بات ہم نکالنا چاہتے ہیں کہ تو اس میں شک نہ کرنا، یہ وہ کتاب ہے، بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں اللہ نے شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں رکھی ہے۔ اب پوچھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن جب سے نازل ہوا آج تک محفوظ ہے، تو میں نے کہا جو کتاب دنیا داری کی بات کروں، جو کتاب لکھے اس کا ذمہ وہ خود لیتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ اس کتاب کی حفاظت کی جائے گی۔ یہ قرآن تو میرے اللہ کا کلام ہے، حفاظت میرا اللہ خود کر رہا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کہاں سے لائیے؟ میں نے کہا آپ کا قرآن خود بتاتا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ۔ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کی شان ہے، اور ماہ سیام کی بھی شان ساتھ بیان ہو رہی ہو، اور انسان اتنا ٹھلا ہو کے بولے تو دکھ ضرور لگتا ہے۔ آپ کو پیارا سبحان اللہ کی تسبیح ہے، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میرے کہنے سے اور آپ کے کہنے سے پاک نہیں، وہ ہمیشہ سے پاک تھا، ہمیشہ پاک ہی رہے گا، لیکن اللہ کی تسبیح کہنے سے ہماری زبانیں پاک ہو جایا کرتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس قرآن کو میرے اللہ نے ماہ سیام رمضان میں نازل فرمایا۔ یہ قرآن اے اللہ بتا تو صحیح، اس کی حفاظت پھر کون کرے گا؟ فرمایا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بلا شبہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، اور اس کی نگہبانی بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ اس کتاب کی نگہبانی خود فرمانے والا ہے۔ پھر اس کتاب کی نگہبانی کس طرح تو نے فرمائی ہے؟ فرمایا اس کتاب کو ہم نے نازل فرمایا، یہ ذکر ہم نے خود نازل فرمایا، اور اس کی نگہبانی کرنے والا کوئی اور نہیں، میں خود رب رحمان ہوں۔ میرے اللہ بتا اس کی نگہبانی پھر کس طرح کی ہے؟ فرمایا پڑھو نا میرا قرآن، یہ کتاب خود بول کے بتائے گی۔ امام الانبیاء کے غلاموں، اللہ کریم نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ فرمایا لو انزلنا، بڑا دھیمے سے لہجے میں ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ فرمایا لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، پہاڑوں پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میرے اللہ بتا تو صحیح، یہ جو پہاڑ جس کلام کو برداشت کرنے کی تاب نہیں لاتے، پہاڑوں میں اس کے برداشت کی سکت نہیں ہے۔ اس قرآن کی اتنی طاقت ہے، اتنا جلال ہے، اتنا اللہ نے دبدبہ اس قرآن کو دیا ہے۔ مولا بتا تو صحیح کہ جس قرآن کو پہاڑ نہ برداشت کر سکے، وہ لوگوں کا سینہ کس طرح برداشت کر رہا ہے؟ فرمایا یہ مصطفیٰ کے سینے کی برکت ہے، ہم نے قرآن کو سینہ مصطفیٰ میں نازل کیا ہے۔ مصطفیٰ کے سینہ اطہر کی برکت سے آج تمہارے نبی کی امت کے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن نظر آتے ہیں۔ یہ برکت ہے سینہ مصطفیٰ کی، یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ کھلا چیلنج دیتا ہوں کہ خدا جے دیوی توفیق بندیا، لے نہیں خدا جے دیوی توفیق بندیا، جہان سارا پچھان جا کے، خدا جے دیوی توفیق بندیا، جہان سارا
تو چھان جا کے ہزارہ کاری قرآن دے ملسن ہزارہ کاری قرآن دے ملسن پر کاری کربلا نہ ملسی ہزارہ کاری قرآن دے ملسن تسی بھی آکھو نا ہزارہ کاری قرآن دے ملسن ہزارہ کاری قرآن دے ملسن پر کاری کربلا نہ ملسی آج جو قرآن اصل حالت میں محفوظ ہے یہ سینہ مصطفیٰ کی برکت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے اللہ کا کلام جب نازل ہوتا مصطفیٰ کاتبین وحی کو بلوا کر قرآن کی مذکورہ آیت کو لکھوا لیا کرتے تھے اس قرآن کا اعجاز یہ ہے میرے کریم آقا کی حیات مبارکہ میں میرے کریم آقا کی ظاہری حیات میں قرآن لکھا جاتا رہا اور میرے نبی کے صحابہ ساتھ ساتھ یاد بھی کر لیا کرتے تھے میرے نبی کے صحابہ قرآن لکھتے بھی اور ساتھ میں یاد بھی کر لیا کرتے تھے اور یہ بات بالاتفاق موجود ہے کہ میرے کریم آقا کی ظاہری حیات میں اکثر صحابہ کو قرآن یاد بھی ہو چکا تھا اور یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام و تسلیم کے سینہ اطہر کی برکت ہے کہ صحابہ نے قرآن کو یاد کیا یہ مصطفیٰ کے سینہ اطہر کی برکت ہے کہ مصطفیٰ کی ازواج نے قرآن کو یاد کیا یہ مصطفیٰ کے سینہ اطہر کی برکت ہے کہ مصطفیٰ کی اہل بیت نے قرآن کو یاد کیا اور جب قرآن یاد کرنے کی باری آئی مصطفیٰ کے غلاموں نے یاد کیا اور جب قرآن کی تعلیمات کو بچانے کی باری آئی اور کربلا معلیٰ کی زمین پر جا کر حسین نے قرآن کو بچا کے بتا دیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی شان مصطفیٰ زندہ باد نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد اور پہنچے ہو تاجدار ختم نبوت زندہ باد جڑے جڑے روزہ رکھی بیٹھے ہو نا تے اے روزہ یقیناً سارا نہ کھان پیتا ہے کہ کھانا بھی نہیں پینا بھی نہیں جھوٹ بھی نہیں بولنا چغلی بھی نہیں کرنی تے گال بالکل نہیں کٹنی ایک دوسرے نال بدتمیزی بھی نہیں کرنی انہاں چیزاں دا روزہ ہے خدا دی قسم ہے تاجدار ختم نبوت دا نعرہ لاؤ روزہ اور مکمل ہو جائے تاجدار ختم نبوت اچھا تاجدار ختم نبوت ایسی بڑے بڑے پارٹیاں تو نعرہ لانا ہے فلاں زندہ باد فلاں زندہ باد کوئی بھی زندہ باد نہیں یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دین ہی ایسا ہے جو قیامت تک سلامت رہنے والا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جب قرآن یاد کرنے کی باری آئی صحابہ نے یاد کیا اہل بیت نے یاد کیا مصطفیٰ کی ازواج نے کیا تابعین نے کیا تبع تابعین نے کیا مجتہدین نے کیا محدثین نے کیا محققین نے کیا حفاظ نے کیا قرآن نے کیا اس قرآن کو ائمہ نے مساجد میں کھڑے ہو کر مصلی پہ یاد کر کے سنا دیا لیکن قرآن کو بچایا کس نے ہے وہ میرے امام علی مقام امام حسین کیا امام علی مقام نے اس قرآن کو بچایا ہے اور میں آپ کے گوش گزار اور بھی کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے دنیا میں بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں میڈیا سے تعلق رکھنے والے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ کبھی کہاں اور کبھی کہاں کبھی کس شہر اور کبھی کس شہر کبھی کون سی کیٹیگری کا شخص احتجاج کرتا ہے کبھی کون احتجاج کرتا ہے ہماری تنخواہیں بڑھائی جائیں ہماری تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے مہنگائی آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے ہر شخص احتجاج کرتا ہے وہ تنخواہ بڑھا دی جائے لیکن مصلی پہ قرآن پڑھنے والا 1450 سال گزر چکے ہیں کسی امام نے آج تک احتجاج نہیں کیا کہ ہماری تنخواہ بڑھا دی جائے آج تک آپ تاریخ میں یہ بات نہیں دکھا سکتے اور یہ ماضی قریب کی بات ہے آج سے 8 دن پہلے کی بات 9 دن پہلے کی بات رات کو جب 10:30 بجے اعلان ہوا اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا
انصاف آپ کی ضمیر کی عدالت میں ہوگا، یہ انصاف آپ کی ضمیر کی عدالت کرے گی کہ جب رات 10:30 بجے اعلان ہوا کہ صبح پہلا روزہ ہوگا، بتانا مساجد میں ائمہ نے قرآن سنایا کہ نہیں سنایا، تراویح پڑھائی کہ نہیں پڑھائی، گھروں سے آرام کرتے ہوئے گرم بستروں کو چھوڑ کر مصلی پہ کھڑے ہو کر تراویح پڑھائی کہ نہیں پڑھائی۔ وہ ہم کسی کے نوکر نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کی آل کے نوکر ہیں، مصطفیٰ کے جوڑوں کے نوکر ہیں۔ سبحان اللہ، ہم کسی کے نوکر نہیں، مصطفیٰ کے نوکر ہیں۔ دنیا داری میں دیکھا جائے تو جو 10 سے 15 ہزار کمانے والا ہے یہی گلا کرتا نظر آتا ہے کہ گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، لیکن مصطفیٰ کے مصلی کے وارث نے کبھی یہ گلا نہیں کیا کہ تنخواہ تھوڑی ہے اور تمہیں فنڈ کہیں اور سے ملتا ہے، ہمیں فنڈ مدینہ المنورہ سے ملتا ہے، سبحان اللہ، ہمیں کوئی اور نہیں دیتا، آمنہ کا لال دیتا ہے۔ یہ قرآن کی برکتیں ہیں، اور جو قرآن پڑھتا ہے میرا اللہ اسے کتنا عطا فرماتا ہے، میرا اللہ اسے کہاں کہاں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن تمہیں لوگوں سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اور قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے قرآن پڑھو اللہ تمہارے چہرے کو منور فرما دے۔ جو کہتا ہے کہ میری نظر زیادہ کمزور ہے، میری نظر کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، وہ قرآن دیکھ کر پڑھنا شروع کر دے، اللہ اس کی نظر کو تیز فرما دے گا۔ یہ قرآن دنیا والوں سے تمہیں بے نیاز کر دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان یہ ہے کہ بڑے بڑے ایم پی اے، ایم ایل اے اور بڑی بڑی پوسٹوں پر فائز لوگ، یہاں تک کہ صدر پاکستان بھی نیچے صف میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ عظمت ہے مصطفیٰ کے ممبر کی، یہ عظمت ہے میرے نبی کے مصلی کی کہ امام آگے ہوتا ہے، وقت کا حکمران پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اگر اس عہدے کو سمجھا جائے، اگر اس منصب کی عزت کی جائے تو یقیناً ہمیں اللہ دونوں جہانوں میں کامیابیاں دے سکتا ہے۔ یہ قرآن ہے جو دنیا سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے صرف قرآن پڑھا نہیں، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، قرآن آگے پڑھایا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں سیدنا فاروق اعظم، سبحان اللہ، ایڈٹ اللہ دے آخری نہیں نا، سبحان اللہ، یہ میں چیک کرتا ہوں کہ ابھی کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آپ پتہ چلے کہ کنیکشن ہے کہ نہیں ہے ہمارا۔ یہ صرف میں نے اکیلا بولنا ہے، آپ بھی کہیے نا۔ سبحان اللہ، سیدنا فاروق اعظم کا نام ایسا ہے کہ میرے کریم آقا نے فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا عمر جس راستے سے تم گزرتے ہو شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا عمر جدھر جدھر جائے اللہ حق کو ادھر ادھر کر دیتا ہے۔ فرمایا عمر نے جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرماتے ہیں کہ میرا دور خلافت تھا، لوگ میرے پاس آتے اپنے مسائل لے کر، مصطفیٰ کے صحابہ کے پاس طرح طرح کے مسائل لے کر آتے، وہ جواب عطا فرماتے۔ ایک وقت آیا، ایک شخص حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کچھ مانگتا ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے مانگنے کی بھی، جیب بھری ہو پھر بھی عادت نہیں جاتی۔ جبل گردد جبلت نہ گردد، پہاڑ جگہ سے ہل سکتا ہے، عادت نہیں بدل سکتی۔ امام الانبیاء کے غلاموں وہ شخص روزانہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنے آتا ہے۔ فرمایا تجھے ایسا کام نہ بتاؤں کہ جب تو وہ کام کرے گا مانگنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا میرے اللہ کا قرآن پڑھا کر، قرآن تو پڑھے گا اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ امام الانبیاء کے غلاموں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ بتا دیا۔ آج مہنگائی کے دور میں ہر شخص پریشان حال نظر آتا ہے، یقین مانیے اگر قرآن سے رابطہ جڑ جائے، اس قرآن سے تعلق جڑ جائے، کم از کم ہماری معاشی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔
سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا قرآن پڑھا کر اللہ تجھے دنیا سے بے نیاز کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص چلا گیا، واپس گیا، کافی دن گزر گئے، مانگنے نہیں آیا۔ ایک دن بازار میں ملاقات ہو جاتی ہے، فرمایا مانگنے نہیں آیا، کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ کہا عمر آپ نے نسخہ ہی ایسا بتایا ہے، میں نے جب سے قرآن کی تلاوت شروع کی ہے اللہ نے مجھے دنیا داروں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ فرمایا جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے مجھے کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ آج کا میسج، آج کا پیغام لے کر اٹھیے گا، اس قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیں۔ یقین مانیے ان دنوں میں جب فجر کی نماز پڑھا کر میں پیچھے بیٹھ کر جب اپنا دور کر رہا ہوتا ہوں، اپنا جو رات کو تراویح میں قرآن سنانا ہے اس کا جب سے پارہ درائی کرتا ہوں، یہاں سے لے کر وہاں تک میرے جو نمازی رب کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں دل باغ و باغ ہو جاتا ہے۔ دعا دینے والا ہوں، آمین کہہ دیجئے گا۔ ہو سکتا ہے قبولیت ہی کھڑی کے ہو۔ میرے اللہ جس طرح ہمارے نمازی رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں پورا سال اسی طرح قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس قرآن مجید سے رابطہ چھوڑ دیجیے، یقیناً دارین کی سعادتیں، دارین کی کامیابیاں اللہ رب الجلال ہمیں عطا فرمائے گا۔ وقت مجبوری ہے، اللہ رب الجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔